السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، تین ٹاپک ہیں، تین موضوع جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑے اختصار سے رکھوں گا۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ امیر حمزہ صاحب نے جو اخبار میں کالم لکھا ہے، اس میں کچھ الفاظ ایسے لکھ دیے گئے کہ جو ان کی شایان شان نہیں تھا، انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ایسے الفاظ بھی کہ جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، دو معنی نکلتے ہوں، اس سے بھی ہم کو گریز کرنی چاہیے۔ اس میں شک نہیں، امیر حمزہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتے ہوئے اور اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ خطا کاروں میں بہترین تو وہ لوگ ہیں جو اپنی خطا کا احساس کرتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں گا، جو تبصرے کرنے والے ہیں، اکثریت تبصرہ کرنے والوں کی وہ بھی خود ظلم کر رہے ہیں، ایسے ایسے القاب اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ ان کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اگر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو عمدہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو گویا کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمارے مفتی عبدالرحمن عابد صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اصلاحانہ طور پر اور آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ نہیں، ایسا ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہی انداز اپنایا جائے، اختیار کیا جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ دوسرا ٹاپک اور موضوع یہ ہے، سوال پر سوال آ رہے ہیں کہ جی عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مختصر سی بات ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور شدت کی ضعیف ہے۔ اس روایت پر عمل کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر میں کچھ کہوں تو شاید برا لگ جائے، لیکن یہ جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں، ذاکرین ہیں، وہ خود اپنے ہی عالم، اپنے ہی بزرگ، اپنی ہی جماعت کے فرد سے سن لیں کہ وہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں۔ ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں، اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے، کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں، یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی۔ امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے، تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے۔ جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ۔ آپ نے سنا تبصرہ؟ یقیناً یہ ایسا ہے، دوسرے کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا۔ جب اس میں حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاکرین ہیں جو یہ کرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، تو اس کا تدارک کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ اس کا تدارک تو آپ لوگ کر سکتے ہو۔ شیعوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ جب صحابہ کرام کو مطعون کر رہے ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر قابو کیوں نہیں پا رہے؟ یہ آپ ہی کے گھر کے افراد تو ہیں، یہ آپ ہی کی فیملی ہے، یہ آپ ہی کی جماعت کے لوگ ہیں، ان کے اوپر قابو کیوں نہیں پا رہے؟ صرف خالی بیانات دینے سے کہ جی ہم نہیں ہیں، یہ تو وہ کرنے والے ہیں، تو وہ بھی تو آپ ہی کے ہیں۔ شیعوں کو چاہیے کہ اس قسم کے
جو بھی چاہے ذاکرین ہوں یا غیر ذاکرین ہوں، جو بھی اس قسم کی توہین کرے صحابہ کرام کی، اس کو ایسا لتاڑا جائے کہ وہ زندگی بھر دوبارہ کبھی صحابہ کرام کی توہین کرنے کے الفاظ ہی نہ دہرائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ پڑھ لینے والے کو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔